بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارا جو تفسیر کا سبق ہے، ویسے تو ہم نے کچھ اسباق پہلے بھی پڑھائے ہوئے ہیں اور ابھی بھی اس کو پڑھانے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ متروک سے شروع ہوگا، اور متروک سب سے پہلے اس متروک لفظ کو دیکھ لیں۔ جب ہم اس لفظ کو دیکھیں گے تو ہمیں اس حدیث کی تعریف سمجھ آ جائے گی کہ یہ حدیث کیا چیز ہے۔ متروک یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور یہ ترک سے لیا گیا ہے۔ اور متروک اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کو چھوڑا گیا ہو، جس کو ترک کیا گیا ہو۔ اور حدیث متروک وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کو چھوڑا جاتا ہے، جس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں وضاحت کے طور پر عرض کر رہا ہوں، باقی اس کی جو کہ اصطلاحی تعریف ہے تو وہ بھی بیان کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ لفظ متروک ہو گیا۔ فرماتے ہیں اذا کان سبب الطعن فی الراوی هو التہمۃ بالکذب، جب راوی میں طعن کا سبب تہمت بالکذب ہو۔ اذا کان سبب الطعن فی الراوی، جب راوی میں طعن کا سبب جھوٹ کی تہمت ہو تو سمی حدیث المتروک، یہ بیچ میں جو آ رہا ہے نا ہوا سبب الثانی، تو یہ اس کو کہتے ہیں جو ہے وہ یہ اضافی ہے، اس کو ہم چھوڑ کر جو ہے وہ ترجمہ کریں گے۔ راوی میں تان کا سبب جب جھوٹ کی تہمت ہو تو سمی حدیث ہو، تو اس راوی کی حدیث کو متروک کہا جائے گا۔ سمی حدیث ہو، اس کی حدیث کو متروک کہا جائے گا۔ وہ سبب الثانی، اور جو تہمت ہے، تہمت جھوٹ کی تہمت ہے، تو اس کی وہ دوسرا سبب ہے۔ آپ تان کے اسباب پڑھ کر آئے ہوں گے، تو ٹوٹل 10 اسباب ہیں تان کے۔ 5 اسباب ہوں گے تو اس کی حدیث کو مطلقاً قبول نہیں کیا جائے گا، اور 5 سبب وہ ہے کہ ٹوٹل 10 اسباب ہیں، تو ان کی ڈیٹیل آپ نے پڑھی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو حدیث متروک وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس میں جو راوی ہوتا ہے وہ متہم بالکذب ہوتا ہے، یعنی اس پر تہمت ہوتی ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کی جو تہمت ہو، اس پر جو تہمت ہو وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ بولنے کے حوالے سے ہو، بلکہ مطلقاً اس پر جھوٹ ہو کہ یہ جھوٹ بولتا رہتا ہے ایسے ہی بات کرنے میں، تو اس کی حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا، وہ اس کی حدیث متروک کیا جائے گی۔ اب اس کی تعریف بیان کر فرماتے ہیں کہ لغتاً اس کی لغوی تعریف ہے اسم مفعول من الترک، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ترک مصدر سے مفعول مطلق کا صیغہ ہے۔ سمی العرب البیدۃ بعد ان یخرجوا منہ منہم الفرخ التر التریخۃ اے متروکتو اے متروکتن لا فائدۃ منہا۔ عرب انڈے کو متروکہ بولتے ہیں جب اس سے جو ہے وہ پیلا پن جب نکل جائے۔ انڈا ہوتا ہے، اس انڈے کے اندر سفیدی بھی ہوتی ہے، اس انڈے کے اندر دوسری جو پیلا پن ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، تو جب اس کے اندر جو پیلا پن ہے انڈے سے وہ نکل جائے تو پھر جو چھلکے بچتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ متروکتن، یعنی لا فائدۃ منہا، اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی یہ لغوی تعریف بیان فرماتی ہیں۔ فرق یہ اس کو کہتے ہیں جو اس انڈے کے اندر ہوتی ہے لیکوڈ کی شکل میں۔ فرماتے ہیں اس کی اصطلاحی تعریف هو الحدیث الذی فی اسنادہ راون متہم بالکذب۔ راون یہ حالت رفعی میں ہے،
اصل میں تھا یہ راویون. اس کی شاید میں نے تعلیلات کے اندر آپ کو جو پی ڈی ایف بھیجی تھی تو اس کے اندر میں نے اس کی تعلیل بھی جو ہے وہ ذکر کی ہوئی ہے، تو وہ دیکھیے گا کہ راوی اصل میں کیا تھا، اس کو کون سا قاعدہ لگا، یہ کیا سے کیا بنا. لیکن یہ ہے اصل میں راویون، حالت رفعی میں ہے. اصلاحی تعریف بیان فرماتے ہیں حدیث متروک وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کی سند میں کوئی راوی متہم بالکذب ہو، جھوٹ کی اس پر تہمت ہو، تو اس حدیث کو متروک کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا، یہاں تک کلیئر ہے. لغوی اور اصطلاحی تعریف سمجھ آ گئی تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. بتا دیجئے گروپ میں. جی، ڈن ہو گیا. اس کے بعد فرماتے ہیں اسباب اتهام الراوی بالکذب احد امرین. راوی کا متہم بالکذب ہونے کے اسباب، راوی کے متہم بالکذب ہونے کے اسباب احد امرین، دو میں سے ایک ہے. ٹوٹل دو اسباب ہیں، ان دو اسباب میں سے کوئی ایک سبب پایا جائے گا تو راوی ہو جائے گا متہم بالکذب. تو وہ دو اسباب کون سے ہیں؟ فرماتے ہیں ہما ان یروی ذالک الحدیث الا من جہتہ. اس کو ایک مجہول پڑھیں تو مجہول پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں ان یروی ذالک الحدیث الا من جہتہ. اس کو مجہول ہی پڑھیں گے کہ وہ حدیث روایت نہ کی گئی ہو سوائے اس کی جہت سے. جی، پوری سند میں کوئی ایک بھی راوی ہو اور کسی ایک راوی پر جو ہے وہ تہمت ہو جھوٹ بولنے کی تو وہ حدیث ہو جائے گی متروک. اور اسباب یہ بیان کر رہے ہیں، یہ اسباب ہوں گے تو پھر وہ حدیث متروک ہوگی. اگر وہ حدیث ایک سند ہے اور اس حدیث کی مختلف سندیں ہیں، ایک سند کے اندر وہ جو راوی ہے وہ متہم بالکذب ہے، اور اس کے علاوہ دوسری سند ہے کہ جس کے اندر سارے کے سارے راوی عادل ہیں، تام الضبط ہیں، تو اب اس حدیث کو لیا جائے گا اور پھر وہ حدیث جو ہے وہ متروک نہیں ہوگی. یہ پھر سند جو ہے وہ سند اور متن پر بحث ہو جاتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ اس کی سند کے اندر ضعف ہے. جس حدیث کے اندر متہم بالکذب راوی ہوگا پھر ہم کہیں گے کہ اس کی سند کے اندر کیا ہے؟ ضعف ہے، یہ سند بیکار ہے، حدیث صحیح ہے. پھر جو دوسری سند آئے گی ہم اس سند سے اس حدیث کو جو ہے وہ عمل میں لائیں گے اور بیان کریں گے. ٹھیک ہے. تو اسباب بیان فرما رہے تھے، پہلا سبب یہ ہے کہ وہ جو حدیث راوی ہے، روایت ہے، وہ صرف اس ایک بندے سے ہی روایت ہیں، یعنی وہ سند دوسرے راویوں سے مروی ہی نہیں ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا. تو یکون مخالفا للقواعد المعلوم و یکون مخالفا للقواعد المعلومت، اور معلومہ قواعد کے وہ مخالف ہوں. وہ حدیث اس بندے سے ہی روایت ہے، متهم بالکذب راوی سے ہی روایت ہے، اور وہ جو حدیث ہے وہ معلومہ قواعد جو عام عام ہیں قواعد، تو ان قواعد کے خلاف ہوں، تو یہ جو ہے وہ پہلا سبب ہو جائے گا اور وہ حدیث متروک ہو جائے گی. پہلا سبب یہ تھا. دوسرا سبب بیان کرتے ہیں ان یروی بالکذب فی کلامہ العادی. وہ ان یعرف، اس کو مجهول پڑھیں گے ان یعرف، کہ وہ راوی ان یعرف بالکذب، وہ راوی معروف ہو اپنے عادی کلام میں جھوٹ بولنے کے ساتھ. وہ جو عام بول چال ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا، تو اس میں بات بات پر جو ہے وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور اس کے اندر جھوٹ کی عادت ہو. ٹھیک ہے. تو اس کو عادت والے کلام کے اندر اس کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو، اور اس بات کے ساتھ وہ مشہور ہو کہ یہ اپنے
عادی کلام میں جھوٹ بولتا رہتا ہے تو حدیث ہو جائے گی متروک. لیکن لم یظہر منہ، لم یظہر منہ الکذب فی الحدیث النبوی، لیکن اس کا جھوٹ حدیث نبوی میں ظاہر نہیں ہوا. اس کا جھوٹ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں ظاہر نہیں ہوا، صرف اپنے باتوں میں جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس بندے کی حدیث ہوگی متروک. اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جھوٹ ہونا ثابت ہو اس کا، تو پھر وہ کون سی حدیث بنے گی؟ آپ پڑھ کر آئے ہیں. جی، کون سی حدیث بنے گی معلوم ہے؟ موضوع حدیث بنے گی. اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کے اندر جھوٹ بولنے کی جو ثبوت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہو کہ یہ سرکار کی ذات پر جھوٹ بولتا ہے، سرکار نے ایسا نہ فرمایا ہو، اپنی طرف سے یہ جو ہے وہ باتیں بنا کر پیش کرتا ہو، تو پھر وہ بندہ، اس کی حدیث ہو جائے گی جو ہے وہ موضوع، وہ حدیث ہی نہیں ہوئی. ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کی مثال بیان فرماتے ہیں. مثال ہو، یہ کلیئر ہے تو پھر مثال پڑھتے ہیں ہم. دونوں چیزیں کلیئر ہو گئی؟ دونوں اسباب کلیئر ہیں یہ؟ اس کے بعد فرماتے ہیں مثال ہو حدیث عمر ابن. جی، دونوں اسباب یوں سمجھ لیجئے کہ پہلا سبب یہ ہے کہ وہ جو حدیث ہے وہ اس بندے سے ہی روایت ہے. وہ جو حدیث ہیں وہ اس بندے کی ہی جہت سے روایت ہے. وہ حدیث اس بندے کے علاوہ کسی اور سے روایت نہیں ہے. یعنی وہ بندہ وہ جو حدیث ہے اس کی کوئی اور سند نہ ہو، صرف ایک ہی سند ہو، اور اس سند کے اندر وہ جو بندہ ہے وہ راوی متهم بالکذب پایا جائے. پہلا سبب یہ ہے. اور وہ معلومہ قواعد معلومہ کے برخلاف ہوں. قواعد معلومہ کے برخلاف کا مطلب یہ ہے کہ جو عام رائج قواعد ہے، نیچے حاشی کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، هي القاعدة العامة التي استنبطها العلماء من مجموع نصوص عامة صحیحة. یہ عام قواعد ہوتے ہیں کہ جن قواعد کو علماء کرام نے نصوص سے، عام اور صحیح نصوص سے لیا ہو. جیسے آپ یوں، جیسے مثال انہوں نے لکھی ہوئی کہ الاصل براءۃ الذمت، کہ ذمے کا بری ہونا یہ اصل ہے، یہ بھی ایک اصل ہے. اسی طرح یوں سمجھ لیجئے کہ جو ہے وہ اصول شاشی کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ جو مطلق ہے وہ اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے. المطلق کو یجری علی اطلاق کی، تو یہ عام قواعد ہیں. تو کوئی بندہ ایسا ہو، کوئی بندہ ایسا ہو کہ کہ کوئی بندہ ایسا ہو کہ اس نے جو روایت کی ہے اس روایت کے اندر ایسی بات ہو کہ جو اس عام معلومہ قواعد کے خلاف ہو. جیسے میں نے قاعدہ بیان کیا کہ جو مطلق ہوتا ہے وہ اطلاق پر جاری رہتا ہے، اس کو مقید نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے. اور اگر اس کے برخلاف کوئی حدیث پاک آ جائے جس کے اندر یہ بیان ہو کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری نہیں رہے گا، ٹھیک ہے، تو پھر یہ اس تحت آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ قاعدہ معلومہ بھی کلیئر ہو گیا. جی، اب اس کی جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں مثال کہ حدیث عمر ابن شمر الجعفی.
الکوفی الشیعی عن جابر عن ابی الطفیل عن علی وعمار قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقنط یقنط فی الفجر ویکبر یوم عرفۃ من صلاۃ الغداۃ ویقطع صلاۃ العصر آخر ایام التشریق۔ ٹھیک ہے، تو یہ حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پاک کو روایت کرنے، یہ حدیث پاک عمر بن شمر جعفی الکوفی الشیعی سے روایت ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت جابر سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو طفیل سے، اور وہ حضرت علی اور حضرت عمار سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت عمار اور حضرت علی یہ دونوں فرماتے ہیں، قالا کی جو ضمیر ہے وہ راجع ہے مولا علی اور حضرت عمار کی طرف، کہ ان دونوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں قنوت پڑھتے تھے، یقنوت فی الفجر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں قنوت پڑھتے تھے، یکبر یوم عرفۃ من صلاۃ الغدات، صبح کی نماز میں عرفہ والے دن وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر بھی فرماتے تھے، صلاۃ الغدات، چاشت کی نماز، ٹھیک ہے، صبح کے وقت جو چاشت کی نماز پڑھی جاتی ہے، وَيَقْطَعُ صلاۃ العصر آخر یوم تشریق، اور نماز عصر کو ایام تشریق تک جو ہے وہ منقطع رکھتے تھے، یعنی ایام تشریق کے آخر تک جو ہے وہ صلاۃ العصر نہیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ حدیث پاک ہے۔ تو اس کے اندر جو راوی ہیں فرماتے ہیں وقد قال النسائی ودار القطنی وغیرہما عن عمر بن شمر متروک الحدیث، امام نسائی اور امام دارقطنی، اور ان دونوں کے علاوہ امام نسائی اور امام دارقطنی کے علاوہ جو دیگر ہیں، تو انہوں نے بھی عمر بن شمر کے متعلق فرمایا کہ یہ متروک الحدیث ہے، متروک الحدیث ہے، یعنی یہ جو اس کی جو حدیث ہوگی یہ متروک ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ تو سند کے اندر جو یہ راوی ہیں یہ متروک ہے، اس کی حدیث کو ہم قبول نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، کوفی شیعی جو ہوئی شیعہ، تو شیعہ کی روایت کو کیسے قبول کریں گے، صحیح ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں رتبت، اس کا متروک کا رتبہ کیا ہے، مر بنا ان شر ضعیف الموضوع، جو ہے وہ پیچھے گزرا کہ احادیث میں سب سے بری جو ہے وہ موضوع حدیث ہے، ضعیف یعنی ضعیف احادیث میں سب سے بری جو ہے وہ موضوع ہے، وہ یلی ہے المتروک ثم المنکر ثم المعلل ثم المدرج ثم المقلوب ثم المضطرب، کذا رتبہ الحافظ ابن حجر، سب سے بری موضوع حدیث ہے، موضوع سے ملی ہوئی متروک ہے دوسرے نمبر پر، پھر منکر ہے تیسرے نمبر پر، پھر معلل ہے چوتھے نمبر پر، پھر مدرج ہے پانچویں نمبر پر، پھر مقلوب ہے، پھر مضطرب ہے، اور یہ جو رتبہ بیان فرمایا ہے یہ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، آپ اس کو یاد کیجیے گا، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھیے گا، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ریکارڈنگ بھی بھیجیں گے، تو ریکارڈنگ سن کر سماعت فرما کر بھی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ گروپ میں پوچھیے گا، انشاءاللہ عرض کر دیں گے۔